الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے یہ جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت ہے۔ ویسے بسم اللہ کو شمار کرے تو 5ویں ہے، لیکن ہم جس گنتی کے اعتبار سے گنتے ہیں چوتھے نمبر کی آیت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا ترجمہ ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کا معنی ہے بندگی کرنا، غلامی کرنا۔ تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم تیرے ہی غلام ہیں۔ تو نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس کو کرتے ہیں، اور تو نے جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا ہے ہم ان چیزوں سے رکتے ہیں۔ اور تو نے جن لوگوں کے حکم کو ماننے کے لیے کہا ہے ہم ان کا حکم مانتے ہیں۔ تو نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ نے چونکہ رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے رسول کی اطاعت ہم کرتے ہیں۔ تو رسول کی اطاعت یہ بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، لہذا یہ بھی اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اسی طرح اپنے والدین کی اطاعت کرنے کا، ان کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، اپنے بڑوں کی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ تو یہ سارے احکام جو ہے وہ اللہ نے فرما برداری کے دیے ہیں، اس لیے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اپنا بڑا یا اپنے والدین اللہ کی نافرمانی کرنے کا حکم دے تو پھر وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق یعنی اللہ کی نافرمانی کے اندر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، یعنی ایسے کام میں جس میں اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو تو وہاں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، یہ بات پیش آئی کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو ان کے والدین ناراض ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر وہ تمہیں مجبور کرتے ہیں میرے ساتھ شرک کرنے کو، کفر کرنے کو، تو تم ان کی پیروی مت کرو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ہاں آپس میں رہنے سہنے میں اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو، ان کی خدمت کرو، ان کے اطاعت اور فرما برداری کرو، ان کے کھانے پینے وغیرہ کے انتظام کرو، یہ ساری چیزیں کرو۔ لیکن ان کے کہنے کی وجہ سے، ان کے مجبور کرنے کی وجہ سے تم کفر اور شرک نہ کرو۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت پیش کی تو میں مسلمان ہو گیا۔ جب میری ماں کو یہ پتا چلا تو کہنے لگی یہ تو نے کیا کیا، یہ نئی چیز کہاں سے تو نے اختیار کر دی۔ ماں ناراض ہو گئی، کہنے لگی کہ یا تو اپنے دین سے، جو دین تو نے قبول کیا ہے اس کو چھوڑ دے، ورنہ میں کھانا اور پینا نہیں کروں گی، نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی، یہاں تک کہ میں بھوکی مر جاؤں گی۔ تو یا تو تیرا دین چھوڑ دے ورنہ میں اپنا کھانا پینا چھوڑ دوں گی، اور پھر تجھے لوگ یہ کہیں کہ تو پھر جب میں بھوکی مر جاؤں گی، پیاسی مر جاؤں گی تو حسرت کرتا پھرے گا، لوگ کہیں گے دیکھو اس کو، یہ اپنی ماں کا قاتل ہے۔
اس نے اپنی ماں کی جان لے لی۔ تو ناراض ہو کر پہلے دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کان نہیں دھرے، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا کہ اللہ کی نافرمانی میں کس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہا کہ میں اپنا دین تو نہیں چھوڑوں گا۔ تو خیر ایک دن ایک رات ہوئی، ماں نے کھانا اور پانی نہیں پیا۔ دوسرا دن ہوا تو اس میں بھی کھانا بھی نہیں کھایا، پانی بھی نہیں پیا، ماں بہت کمزور ہو گئی۔ تیسرے دن بھی یہ حال ہوا، کھانا بھی نہیں کھایا، پانی بھی نہیں پیا۔ پھر حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں اگر تو یہ 3 دن ہو گئے، اگر تو بھوکی اور پیاسی مر جائے گی تو بھی میں تیری بات نہیں مانوں گا، اپنا دین نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں نے پختہ ارادہ دیکھا تو پھر ماں نے کہا کہ اچھا میں کھانا کھا لیتی ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی نافرمانی جس چیز سے لازم آئے تو وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، وہاں اللہ کی بات مانی جائے گی۔ آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم 5 وقت نماز کے اندر یہ آیت پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہم اپنے اس اقرار میں کتنے سچے ہیں؟ ہم اللہ ہی کی بات مانتے ہیں یا اپنے نفس کی بات مانتے ہیں؟ جی چاہتا ہے تو کوئی کام کرتے ہیں، جی چاہتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، یا شیطان کی بات مانتے ہیں، یا کسی بڑے کے دباؤ کی وجہ سے یا کسی چیز کی لالچ کی وجہ سے اس کی بات مانتے ہیں؟ تو ہمیں اپنی زندگی پر نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنے اس اقرار کے اندر جھوٹے تو نہیں ہیں کہ نفس کی بات مان رہے۔ اللہ کا حکم ایک طرف ہے اور ایک طرف اپنا جی ہے، جی چاہتا ہے تو اللہ کے حکم کو مان لیا اور جی چاہتا ہے تو اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، تو یہ تو اللہ کی اطاعت نہیں ہوئی، یہ تو نفس کی اطاعت ہوئی۔ اللہ ہم سب کی سے حفاظت فرمائے۔ تو خیر عبادت جو کی جائے گی یعنی حکم مانے جائیں گے، اسی طرح بندگی جو کی جائے گی وہ اللہ ہی کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں کی جائے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ نے عبادت کرنے کا تو حکم دے دیا، لیکن ہم کمزور بندے ہیں، پوری زندگی اللہ کی عبادت کرے، نفس کے خلاف باتیں پڑتی ہے تو ہم نہیں کر پائیں گے، بظاہر مشکل لگتا ہے۔ تو اللہ نے نسخہ بتایا، طریقہ بتایا، ایاک نستعین، کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی عبادت کرنا ہے تھوڑا مشکل کام ہے تو اس کے لیے تم اللہ سے مدد مانگو۔ صرف عبادت میں ہی نہیں بلکہ عام ہے کہ عبادت میں بھی اللہ سے مدد مانگو، اور دنیا کے کاموں کے اندر بھی جہاں مشکل نظر آئے تو ہر وقت اللہ سے، ہر کام میں اللہ سے مدد مانگو۔ لیکن مدد مانگنے کے لیے طریقہ ہے جو آیت سے بھی پتہ چلتا ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو کام پہلے کیا جاتا ہے یا مدد پہلے ہی مانگی جاتی ہے؟ کوئی کام کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ پہلے مدد مانگیں گے، پہلے کام کر لیں گے پھر کہیں گے کہ میری مدد کر دو ذرا؟ پہلے مدد مانگی جاتی ہے پھر کام کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے اسلوب کیا اختیار فرمایا، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت اور کام کو پہلے ذکر کیا اور مدد کو بعد میں ذکر کیا، یعنی یہ بتلانے کے لیے کہ عبادت کا جو اللہ سے مدد مانگو گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مدد مانگنے سے پہلے تمہیں 2 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام، دل سے پختہ ارادہ کرو، جو بھی کام کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، پختہ ارادہ کر لو کہ میں ایسی تجارت کروں گا جو اللہ کو پسند ہے۔ نماز پڑھنا ہے، میں ایسی نماز پڑھوں گا جو اللہ کو پسند ہے۔ پختہ ارادہ کر لو، چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اپنی نماز پڑھوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں شریعت کے مطابق تجارت کروں گا، شریعت کے مطابق کاروبار کروں گا۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے والی جتنی طاقت اور کوشش ہے وہ کر ڈالو۔ تو پہلے تو پختہ ارادہ کرو اور پھر دوسرا اپنی طرف سے جتنی کوشش ہوتی ہے اتنی کر ڈالو۔ مثلا اسلامی شریعت کے مطابق ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے دل سے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اسلام کے مطابق ہی تجارت کروں گا۔ اب دوسرا کام اپنی کوشش کرو،
یعنی تجارت کے لیے سامان وغیرہ بھی لے آؤ، پھر اسلامی جو احکام ہے وہ بھی جان لو۔ تو اپنی طرف سے جتنی کوشش ہوتی ہے، گاہک آتے ہیں تو جتنا ہم چاہتے ہیں اس کے مطابق کام شروع کر دو۔ اب اللہ سے دعا مانگو۔ تیسرا کام ہے اب اللہ سے مدد مانگو۔ تو جب اس طریقے سے مدد مانگی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد نازل کرے گی۔ وہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہر وقت ان کا در کھلا ہوا ہے۔ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ قبول کر لیتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر تو یہ معمول ہے کہ جب ہم کسی بڑے کے پاس جائے، چاہے جتنا بھی بڑا ستی ہو، 1 مرتبہ گئے اس نے دے دیا، 2 مرتبہ گئے اس نے دے دیا، 3 مرتبہ گئے دے دیا، 4-5 مرتبہ اور جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے کہ آپ تو میرے پیچھے پڑ گئے، تھوڑا دیا تو آپ تو بار بار آتے رہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے یہاں معمول یہ ہے کہ جتنی زیادہ مرتبہ جاؤ گے وہ اتنا خوش ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو خیر ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اسباب کے اوپر ہم بھروسہ نہ کرنا۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، سبب تو اختیار کرنا پڑے گا۔ بھوک لگی ہے کھانا کھانا پڑے گا، پیاس لگی ہے پانی پینا پڑے گا، مال و دولت کمانا ہے، تجارت کاروبار محنت کرنی پڑے گی، بیمار ہوئے ہیں دوائی لینی پڑے گی، سبب تو اختیار کرنا پڑے گا۔ لیکن ہماری نظر سبب کے اوپر نہ رہے، ہماری نظر رہے مسبب الاسباب پر، سبب کے پیدا کرنے والے پر، اس ذات پر جس نے سبب کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ اس لیے کہ وہی ذات ہے، اس نے سبب کے اندر تاثیر رکھی ہے۔ فی نفسی سبب کے اندر کوئی اتنا کمال نہیں ہے، تاثیر نہیں ہے۔ مثلا کھانا ہے تو کھانے کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ اسے بھوک مٹتی ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد بھوک مٹ جاتی ہے، لیکن یہ بھوک کا مٹنا یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کھاتا ہی جاتا ہے لیکن بھوک مٹتی ہی نہیں ہے، پیٹ بھر جاتا ہے لیکن جی کہتا ہے کہ ابھی تھوڑی بھوک ہے۔ تو اگر کھانے کے اندر تاثیر ہوتی تو کھانا پیٹ میں گیا ہے، اپنی تاثیر دکھا دیتا، اپنا اثر دکھا دیتا۔ اسی طرح پیاس لگی ہے تو بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ کتنا ہی پانی پی لو لیکن پیاس بجھتی ہی نہیں۔ کاروبار ہے، تجارت ہے، اچھی دکان ہے، دکان کے اندر بھی دکان لگی ہوئی ہے، دونوں دکانیں ہیں آمنے سامنے، ایک ہی جگہ سے سامان لاتے ہیں، لیکن ایک کے یہاں یہ معمول ہے کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے اور دوسرے کے یہاں مکھیا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے بازاروں میں، یہ ہوتا ہے۔ تو تجارت اور دکان کا قائم کرنا ایک گاہک کو آنے کا ایک سبب تو ہے، لیکن اس دکان کے اندر تاثیر نہیں ہے، گاہک اللہ بیچتا ہے۔ اسی طرح جب ہم دوائی کھاتے ہیں تو دوائی کے اندر بیماری کو ختم کرنے کی تاثیر نہیں ہے، وہ اللہ نے رکھی ہے۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ایک ہمارے دوست تھے، بڑے ماہر ڈاکٹر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری 75 سال عمر ہو گئی، بڑے ماہر ڈاکٹر تھے، کئی دواخانوں کے اندر وہ جایا کرتے تھے، کئی دواخانوں کے وہ ذمہ دار بھی تھے اور ان کی کلینک بھی تھی۔ ان کی کلینک کے یہاں بڑی بھیڑ لگی رہتی تھی، لوگ وہاں ان کے یہاں دوائی لینے بہت زیادہ آیا کرتے تھے۔ تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میری 75 سال کی زندگی کا تجربہ ہے کہ دوا انسان کے پیٹ میں جانے کے بعد کسی ذات سے پوچھتی ہے کہ کیا میں اپنا اثر دکھاؤں یا اس کے خلاف کروں، یعنی اس بیماری کو ختم کر دوں یا اسے الٹا کر دوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ 2 شخص ہیں، 2 بیمار ہیں، ایک ہی بیماری ہے، دونوں کو ایک ہی طرح کی دوائی دی، ایک اچھا ہو گیا، دوسرا اور زیادہ بیمار ہو گیا۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی 6 مہینے پہلے دوائی لے گیا تھا، وہی بیمار ہے، وہی بیماری ہے، وہی دوائی دی، اس وقت اچھا ہو گیا تھا، اب 6 مہینے کے بعد آیا ہے، وہی بیماری ہے، وہی بیمار ہے اور دوائی بھی وہی لکھ کر دی ہے، لیکن 2-4 دن کے بعد آ کر کہتا ہے کہ دوائی کھائی کچھ اثر نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
تو ان سب واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چیزوں کے اندر جو تاثیر ہے وہ اللہ کی رکھی ہوئی ہے، فی نفسی ہی چیزوں میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ آگ جلا دیتی ہے، اللہ نے تاثیر رکھی ہے اس کے اندر جلانا، ہاتھ ڈالیں گے جل جائے گا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، قرآن میں ہے، آگ میں ڈالا گیا، آگ نے ان کو نہیں جلایا۔ اللہ نے حکم دیا آپ کو، یا نارو کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامت والی ہو جائے، سلامتی والی ہو جائے، یعنی اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں کہ ابراہیم کو تکلیف ہو، درمیانی درجے کی ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ تیری ٹھنڈک کی وجہ سے ابراہیم کو تکلیف بھی نہ ہو۔ تو ان واقعات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ چیزوں میں تاثیر نہیں ہے، حقیقی تاثیر تو وہ اللہ کے رکھنے کی وجہ سے اس میں تاثیر آتی ہے۔ تو سبب کو سبب بنانے والی ذات یعنی مسبب الاسباب اللہ ہے، تو ہمیں سبب اختیار کرنا ہے، لیکن نظر ہماری ہو اللہ کی ذات کے اوپر۔ دکان لگا دی ہے، اب اللہ نفع دے گا، برکت دے گا، دکان سے نفع، میں مالدار ہو جاؤں گا یہ نہیں، دکان لگا دی ہے اللہ اس کے ذریعے مجھے مالدار کر دے گا۔ زمین میں بیج ڈالا ہے، اب اس سے بہت زیادہ غلہ آئے گا، نہیں، زمین میں بیج ڈالا ہے اللہ اس سے بہت زیادہ غلہ پیدا کرے گا اور میرے یہاں بہت زیادہ غلہ آئے گا، یہ نہیں ہے۔ تو سبب اختیار کرنا ہے، یہ تو انبیاء کی بھی سنت ہے، نبی علیہ السلام نے بھی سبب اختیار کیا ہے، کھانا کھا، بھوک لگی ہے کھانا کھایا ہے، پیاس لگی ہے پانی پیا ہے، کاروبار تجارت وغیرہ کی۔ تو سبب کو فی نفسی ہی مسبب بھی نہیں سمجھ لینا ہے اور سبب کو چھوڑنا بھی نہیں۔ بعض لوگوں کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر یہ سب محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اسباب کے اندر جکڑ دیا ہے اللہ نے، ایک سلسلہ ہے، ایک زنجیر ہے۔ تو اب دنیا کے اندر تو ہمیں سبب اختیار کرنا پڑے گا، لیکن نظر مسبب الاسباب کے اوپر ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اونٹ کو رسی سے کھونٹے میں باندھنے کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کروں یا یوں ہی چھوڑ کر اللہ کے اوپر بھروسہ کروں؟ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، کھلا چھوڑ دو تو بھی حفاظت کرے گا، باندھ دو تو بھی حفاظت کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اس کو رسی سے اچھی طرح باندھو پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔ تو خیر اس آیت سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ چیزوں کو، اسباب کو ہمیں اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب کے اوپر ہماری نظر نہ رہے، ہمارا یقین اللہ کی ذات کے اوپر رہے۔ اس کا اقرار ہر نماز کے اندر کرایا جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے دیجئے سیدھے راستے کی۔ ہدایت کے دو قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ رستہ بتا دینا، کسی کو جانا ہے جمعہ مسجد، ہم نے بتا دیا کہ یہاں سے باہر جاؤ گے، پھر سیدھا جاؤ گے اور پھر گلی میں مڑ جاؤ گے، وہاں ایک مسجد آئے گی، یہ ہے جمعہ مسجد، یہ ہدایت پہلی قسم ہے۔ اس کو کہتے ہیں اراد الطریق، راستہ بتلانا۔ اور ہدایت کی دوسری قسم ہے اِرشاد الی المطلوب، یعنی جہاں جانا ہے وہاں پہنچا دینا۔ کسی نے پوچھا مجھے جمعہ مسجد جانا ہے، اب مجھے رہنمائی کر دی، تو آپ نے ان کو گاڑی کے پیچھے بٹھا کر وہاں جمعہ مسجد کے پاس جا کر چھوڑ دیا، کہا کہ یہ جمعہ مسجد ہے۔ تو یہاں ہدایت کا دوسرا معنی ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کے اوپر جمع دے، کھڑا کر دے، یعنی اس طرح کھڑا کر دے کہ ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ سیدھا راستہ، اب سیدھا راستہ جانا کہاں؟ ہمارا راستہ ہے رضا الہی، اللہ کی رضا۔ یہ جتنے سارے ہم اعمال کرتے ہیں وہ اسی لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہو جائے اس کا اثر کیا ہوگا، کیا ملے گا اس کے بدلے؟ تو جنت ملے گی۔ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، رضا الہی کے توسط سے، یعنی وایا رضا الہی، رضا الہی جانا ہے اور پھر اس کے بدلے میں ہمیں جنت ملے گی، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ جو جتنے رستے ہیں وہ ٹیڑھے رستے ہیں، وہ وہاں پہنچتے نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے لکیر کھینچ کر صحابہ کو بتایا، ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر دوسری آڑی لکیریں کھینچی۔
پھر فرمایا کہ یہ جو سیدھی لکیر جا رہی ہے یہ ہے صراط المستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، اس کی وجہ سے آپ جنت میں جاؤ، اور دوسرے ٹیڑھے راستے میں جاؤ گے تو پھر وہاں جنت تک نہیں پہنچو گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو آگے اللہ تعالیٰ خود اس کی وضاحت فرماتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ یعنی صراط المستقیم سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو سیدھا راستہ وہ راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، منعم علیہ۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ چوتھے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ 5ویں پارے میں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ منعم علیہ ہے، اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا۔ من النبیین پہلے ہیں انبیاء، یعنی وہ مخصوص بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے، ان کے اوپر وحی نازل کی، کتاب نازل کی، تو ایک تو وہ لوگ ہیں۔ دوسرے والصدیقین، وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی سچے دل سے تصدیق کی، ان کی بات مان لی، ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی۔ جب نبی کا حکم آیا تو دلیل نہیں مانی، سیدھا یقین کر لیا، ان کی تصدیق کر لی کہ آپ جو پیغام لائے وہ سچے ہیں، یہ صدیقین۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب نبی علیہ السلام کو نبی بنایا گیا تو حضرت صدیق اکبر کے سامنے دعوت پیش کی، تو سیدھا حضرت صدیق اکبر نے قبول کر لیا، ہاں میں مانتا ہوں، میں آپ کے اوپر ایمان لے آیا، دلیل نہیں مانتا۔ اسی طرح جب معراج کا واقعہ ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا ساتھی تو یہ کہتا ہے کہ آسمانوں کے اوپر جا کر آیا، تو اس وقت بھی حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ میں نے آپ پر یقین کر دیا، لیکن یہ یقین ویسے الٹپ نہیں کہ جو بھی بات کہہ دی جائے آنکھ بند کر کے قبول کر لو، نہیں۔ صدیق اکبر نے یقین کیوں کیا تھا؟ وہ ساتھی تھے، دوست تھے، 40 سالہ زندگی ان کے سامنے تھی، آپ کی امانت داری، آپ کا تقوی، آپ کے اچھے اخلاق، آپ کی دیانت داری، آپ کی سچائی، یہ سب حضرت صدیق اکبر کے سامنے تھا۔ حضرت صدیق اکبر سمجھتے تھے کہ اس آدمی نے کبھی مخلوق کے خلاف جھوٹ نہیں بولا ہے، خالق کے خلاف کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ فوراً یقین کر لیا۔ تو جو لوگ ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی پیغمبر کی تصدیق کرتے ہیں وہ صدیقین، اور تیسرے ہے شہداء، یعنی جنہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، یہ ہے شہداء۔ اور چوتھے ہے صالحین، یعنی جو لوگ اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرتے رہے، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو مانتے رہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے بچتے رہے، یہ صالحین ہیں۔ تو اب پتہ کیسے چلے گا صراط مستقیم سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو اس کے لیے یہی نسخہ ہے کہ ان 4 شخصیتیں، انبیاء، نبی، صدیق، شہید، شہداء اور صالحین، ان کے طریقوں کو دیکھ لو۔ اگر کوئی طریقہ آپ اپنا رہے، اگر آپ کا طریقہ ان کے طریقے کے مطابق ہے، اس سے میل کھاتا ہے، تو یہ صراط مستقیم۔ صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا یہ ہے یہود، اس سے مراد یہودی ہیں، ان کو علم تھا، وہ جانتے تھے، پہلی کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کا اوصاف بیان کیے گئے تھے کہ یہ نبی آئیں گے، ان کے یہ وصف ہوں گے، فلاں جگہ وہ ظاہر ہوں گے، فلاں وقت وہ ہجرت کریں گے، یہ سب ان کو پتا تھا۔ لیکن ان کا یہ گمان تھا کہ یہ جو نبی آئے گا، نبی آخر الزماں، وہ یہود کے بنی اسرائیل میں آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 لڑکے، مشہور 2 نام ہیں، اور بھی ویسے 4 لڑکے ہیں، تو 2 مشہور ہیں، ایک تو حضرت اسماعیل ہے اور ایک حضرت اسحاق۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سے جو نسل چلی ہے، اس نسل کے اندر نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق ان سے جو نسل چلی ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں۔ حضرت یعقوب انہی کا دوسرا نام ہے اسرائیل،
تو حضرت یعقوب کے جو لڑکے ہیں وہ سب بنی اسرائیل ہیں، تو ان سے جو سلسلہ چلا ہے اسے کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کا اور نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ بنو اسحاق کے اندر، بنو اسرائیل کے اندر جاری کیا تھا۔ تو یہود سمجھتے تھے کہ اب تک جو انبیاء آئے ہیں وہ ہمارے خاندان میں آئے ہیں، آخری نبی جو ہوگا وہ بھی ہمارے خاندان میں آئے گا۔ لیکن جب نبی آخر الزمان نبی علیہ السلام کا ظہور ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بنو اسماعیل، حضرت اسماعیل کے اولاد میں مد مقابل میں چلا گیا، تو حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اب نبی علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے تھے۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ پیغمبر کو اس طرح جانتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے، یعنی وہ اپنے بیٹوں کو جس طرح جانتے ہیں۔ بیٹا پوری زندگی باپ کے سامنے ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہر عضو کو باپ پہچانتا ہے کہ میرے بیٹے کا عضو ہے۔ تو جتنی اچھی طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، یہود نبی علیہ السلام کو اسی طرح جانتے تھے، لیکن دل کے اندر حسد پیدا ہوا تھا تو انکار کر دیا۔ اور تعلیم سے مراد ہے نصارہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، یہ جہالت کی وجہ سے، خودرائی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ تو ان کے راستے، ان کا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ صراط مستقیم تو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور خلاصے میں جو باتیں کی جاتی ہے وہ بالکل اہم ہوا۔ ویسے قرآن کا ہر نقطہ اور ہر لفظ ایک اہم ہے، اپنا معنی رکھتا ہے، ایک سمندر ہے معنی کا، لیکن خلاصہ ہے اس کے اندر بھی اللہ نے یہ بار بار نمازوں میں بھی یہ دہرائی جاتی ہے۔ تو اس میں یہ دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو خیر اب یہ اس کا ترجمہ دوبارہ کر لیتا ہوں، دھیان سے سن لیجیے اور پھر اس کو اپنے دماغ میں بٹھائیے۔ جب ہم نماز پڑھیں گے تو نماز میں اس معنی کا استحضار کر کے ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری نمازوں میں جان پیدا ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صورت ہے وہ میں نے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کی ہوئی، آدھی آدھی، آدھی میری آدھی اس کی۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ مالک یوم الدین تو اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بینک، یہ تیرے اور میرے درمیان، یعنی آدھی تیری آدھی میری ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا تعلق اللہ سے ہے، اور ایاک نستعین، ہم تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کا تعلق بندے سے ہے۔ تو آدھی تیری آدھی میری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرا جو چیز چاہے وہ مانگ لے، میرے بندے نے جو مانگا وہ اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ دعا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس کا استحضار کر کے ہم پڑھیں گے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں قرآن کریم کی، تو جب تک اللہ کی طرف سے جواب محسوس نہیں کر لیتا ہوں اگلی آیت نہیں پڑھتا ہوں۔ تو خیر وہ تو بڑے اللہ والے تو ان کو احساس ہوتا تھا، لیکن ہم تو کم سے کم یہ تصور کریں کہ میرا اللہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا جواب دے رہا ہے۔ تو پھر اس کا ترجمہ ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، اور الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے دیجیے سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی جن پر آپ نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ جب یہ نماز میں پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ دعا ہے آخر میں تو ہم کہتے ہیں آمین۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آمین کا لفظ اس امت کی خصوصیتوں میں سے ہے۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے ہماری دعا کو قبول کر۔ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، اس کے علاوہ جہاں بھی پڑھی جائے تو اس کے بعد آمین
کہنا چاہیے کہ اللہ یہ جو دعا مانگی گئی ہے وہ قبول کر۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نمازوں میں جھان پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین و یا اکرم الاکرمین، اے اللہ بڑے مہربان رحم کرنے والے ہیں، ہمارے احوال پر رحم فرما دیجیے۔ اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دیجیے، گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم چاہتے ہیں، اے اللہ ہماری تمنائیں بھی ہوتی ہیں کہ جس طرح تو نے چاہا ویسی ہم عبادت کریں، اے اللہ، لیکن کمزور ہے، نہیں ہو پاتا ہے۔ اے اللہ خیالات پریشان کرتے ہیں، شیطان بھی پریشان کرتا ہے، اور ہمیں کاروبار کی الجھنیں بھی پریشان کرتی ہیں، گھروں بیوی بچوں کے احوال وہ سب ہم اس میں گھرے رہتے ہیں۔ اے اللہ رحم فرما دیجیے۔ آپ کو جیسی بندگی چاہیے، جس کو پسند کرتے ہیں ویسی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری نمازوں میں جھان پیدا فرمائیے۔ اے اللہ نمازوں میں دھیان نصیب فرمائیے، سجدوں کا سرور عطا فرما۔ اللہ سجدوں کا سرور عطا فرما، تہجد کی توفیق عطا فرما، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اولادوں کو نیک اور صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ انہیں فرما بردار بنا، اور جن کے دامن اولاد سے خالی ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین کے، والدہ کرام کے، اور تمام متعلقین کی، تمام رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما۔ اے اللہ زندہ ہے تو ان کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے سایہ عافیت کو ہم پر تادر قائم اور دائم فرما، ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ آپ ہی ہے پریشانیوں کو دور کرنے والے، اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ دور فرما دیجیے، امت کے دکھڑوں کو سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ بنی اسرائیل کی مدد کر کے آپ نے بنی اسرائیل کو ہنسایا تھا، خوش کیا تھا۔ اے اللہ یہ تو پیارے محمد کی امت ہے۔ اے اللہ تو آپ نے کہا کہ تو بہترین امت ہے۔ اے اللہ حالات کی وجہ سے